کہ انما یأکل الذئب القاسیہ، کہ شیطان یعنی بھیڑیا اکیلی بکری پر حملہ کرتا ہے، کھا جاتا ہے اس کو۔ اس کے لیے ایک ہر دور کے اعتبار سے آدمی کو چاہیے کہ وہ اہل حق سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے۔ کٹ کٹا کے آدمی کہ میں کسی کا بھی نہیں جو بولتا ہے نا آدمی، آج لوگ کیسے ایک ماڈرن زمانے میں لوگ کہتے ہیں ہم فلاں بھی نہیں، فلاں بھی نہیں، فلاں بھی نہیں، ہم کچھ نہیں، ہم کسی فرقے میں نہیں ہیں، ہم سب سے الگ ہیں، سب سے الگ ہیں۔ یہ شیطان کے حملے کے لیے تیار ہے۔ یہاں ہم کو بتایا گیا ہم کو کس کے ساتھ رہنا چاہیے؟ جماعت۔ جماعت سے مراد کیا ہے؟ اپنا کوئی رجسٹر کر کے بنا لے، یہ مراد نہیں ہے۔ جماعت سے مراد اہل حق کے ساتھ میں آدمی کو رہنا چاہیے، اہل باطل کے ساتھ نہیں۔ تو آدمی کو تنہا نہیں رہنا چاہیے کیونکہ شیطان اس کو اٹھا لے جائے گا، بلکہ سفر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا کہ آدمی تنہا سفر کرے، الا ہے کہ مجبوری ہو، اکیلا نہیں ہو، بلکہ آدمی ساتھ میں کوئی اس کے ہو۔ تو یہ جماعت کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں، یہ بہت اہم ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ ہم مستقل جماعتیں بنانا شروع کر دیں، فلانی جماعت سارے مسلمان ہی ہیں کام کریں، نہیں، اس طرح سے گروہ بندیاں اسلام میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، وہی جماعت حق پر ہے جو سلف کے منہج پر ہو، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اسی لیے ہمیشہ سے محدثین اہل حق کس کو قرار دیتے رہے؟ انہوں نے لقب دیا اہل الحدیث۔ اہل حدیث کوئی ایسی جماعت نہیں جو فرقہ اور گروہ ہو کہ ہماری ٹیم الگ تمہاری ٹیم الگ، یہ نہیں، وہ ایک منہج ہے جو ہر زمانے میں چلا آتا رہا ہے۔ یہ وصفی نام ہے، کوئی شخصی نام نہیں ہے، کسی پیر صاحب کے بزرگ کے نام پر ہو یا کسی علاقے کے نام پر ہو، نہیں، یہ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جڑا ہوا ہے، اور یہ ہم نے نہیں دیا۔ امام ترمذی نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے جامع میں کہ امام البخاری نے اپنے استاذ علی ابن مدینی جو امام بخاری کے استاد ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، میری جماعت میں ایک گروہ ہمیشہ رہے گا جو حق پر قائم رہے گا، اس کا ساتھ چھوڑنے والے، اس کی مخالفت کرنے والے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ، حکم قیامت آ جائے، اور وہ غالب رہیں گے، یعنی حق پر قائم رہیں گے۔ تو حق پر قائم رہنے والے، اس حدیث کی تشریح میں امام علی ابن مدینی جو امام بخاری کے استاد ہیں، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ امام بخاری کے استاد ہیں، اور امام بخاری ان سے اگری کرتے ہوئے ان کا قول نقل کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے استاد غلط بول دیے، نہیں بولے ہیں، امام بخاری نے بھی وہ حدیث نقل کی ہے، لیکن امام البخاری اپنے استاذ کا قول ذکر کرتے ہیں، اور امام البخاری استاذ ہیں امام ترمذی کے۔ امام ترمذی کے استاد کون؟ امام بخاری۔ امام بخاری کے استاذ کون؟ علی ابن مدینی۔ تو امام البخاری کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ اہل الحدیث۔ اب بولیے ان کو بھی، امام بخاری کو بھی فرقہ پرست ہیں، بولیے، دستار بندی نہیں ہوگی آپ کی عالم ہوگا تو اس کو ڈگری نہیں ملے گی، بھائی امام بخاری کو ہی غلط بول دیا ہے، فرقہ پرست ہیں، گمراہ ہیں، نعوذ باللہ۔ نہ بڑا امام ایسی غیر ذمہ دارانہ بات کہیں گے، وہ بغیر سوچے سمجھے کہیں گے، جتنا دین کا گہرا فہم ان کو ملا ہے، حدیث میں رات دن ان کے گزرے ہیں۔ اس حدیث سے مراد کون ہے؟ تو کہتے ہیں اہل الحدیث ہیں۔ اس سے تو یہ وصف ہے کہ وہ لوگ جو عقل اور رائے اور علم کلام، عقیدے میں علم کلام کے راستے پر اور فقہ میں رائے کے راستے پر جانے کی بجائے یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ نصوص کی پابندی کرتے ہیں، کتاب و سنت کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ اہل حدیث ہیں جو اہل بدعات سے دور رہتے ہیں۔ تو یہ مراد ہے اس سے اہل حدیث سے۔ اور امام احمد کا بھی قول ہے اس حدیث کے ضمن میں، امام احمد بن حنبل جو امام اہل سنہ والجماعہ جن کو کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں کہ اگر اس سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا پھر کون۔ اگر اس سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا اور کون ہے۔ تو سوچئے، اور بھی کئی علماء کے اقوال ہیں، بلکہ خطیب البغدادی رحمہ اللہ
جو آج سے 700 سال پرانے ہیں، انگریز نہیں تھے تبھی، تب انہوں نے کتاب لکھی، پوری کتاب لکھ دی. اب کیا کہیں گے ان کو؟ فرقہ پرست ہیں یہ. وکٹوریا نے ان کو بولا تھا لکھنے کے لیے. سوچئے، خطیب البغدادی رحمہ اللہ بڑے علماء میں سے گزرے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی شرف اصحاب الحدیث. شرف اصحاب الحدیث، اصحاب الحدیث کا شرف، ان کی فضیلت. اصحاب الحدیث اہل الحدیث، اصحاب اور اہل ایک ہی ہوتا ہے. اہل الجنہ بولیں یا اصحاب الجنہ بولیں، آپ ایک ہی بات ہے. تو جنت والے تو حدیث والے. تو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کے اوپر اور ان کی فضیلت بیان کی ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کتنے اقوال ذکر کیے جائیں. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ موجودہ دور میں ایک فیشن بن گیا لوگوں میں. ہم لوگ کوئی فرقے میں نہیں ہیں، ہم لوگ سب سے الگ ہیں. یہ ایک الگ فرقہ ہے، ان کا نام ہی رکھنا پڑے گا الگ. ہاں، کیونکہ وہ خود ایک جماعت اختیار کر لیتے ہیں. تو کون سے فرقے میں؟ میں بھی نہیں بھائی، میں بھی نہیں بھائی، میں بھی نہیں. تو ان کی ایک ٹیم بن جاتی نان فرقہ. آپ فولڈر بناتے ہیں نا انٹائٹلڈ، آپ جو بھی کمپیوٹر میں فولڈر بناتے ہیں، موبائل میں آپ فولڈرز بناتے ہیں، ہر ایک کا نام دیتے، بائی ڈیفالٹ ایک فولڈر بن جاتا انٹائٹلڈ. کوئی ٹائٹل نہیں دیتا اس کا. تو یہ انٹائٹلڈ فرقہ ہے. یہ ایسا فولڈر ہے جو اس کا کوئی ٹائٹل ہی نہیں ہے، تو اس کا ٹائٹل انٹائٹلڈ ہے. آپ بغیر ٹائٹل کا فولڈر نہیں بنا سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ نام نہیں دیے اس کو تو ڈیفالٹ آپ کا نام کیا پڑ جائے گا؟ انٹائٹلڈ. تو یہ انٹائٹلڈ فرقہ ہے یہ. تو اس کا ٹائٹل ہے، لیکن کیا ہے وہ ٹائٹل؟ انٹائٹلڈ، بے نام فرقہ. وہ خود ایک فرقہ ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا ایسا نہیں. اس کی اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں. ہم ایسا نہیں کرتے، ہم وہ نہیں مانتے، ہم یہ نہیں مانتے. ان کا اپنا ہوتا ہے. وہ واقعی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، وہ ان کی اپنی عقل کی بنیاد پر اصول ان کے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں بول سکتے ہم خالی مسلم ہیں. وہ ہوتا ہے ان کا اپنا ایک آئیڈیالوجی ان کی ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی ہے. دیکھ لیجیے آپ جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں ان کو. تو ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم اہل حق کے ساتھ ہوں. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تنہا تنہا ہو جاؤ ایسا بولا اللہ نے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، حق والوں کے ساتھ ہو جاؤ. کون مراد ہے اس سے؟ اس سے مراد صحابہ ہیں. اس سے مراد صحابہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ. اور پھر وہ سارے لوگ جو اس نقش قدم پر، ان کے نقش قدم پر ہوں، اہل حق ہر زمانے میں رہیں گے.